آج 14 اگست ہے اور دن ہے جمعرات کا. پورے پاکستان میں چاروں صوبوں میں، وفاق میں، اے جے کے میں، جی بی میں، تمام جگہوں پہ لوگ نکلے ہیں. پھر ایک چیز اور بہت اہم ہے کہ بغیر لیڈرشپ کے نکلے ہیں. اس سے امپورٹنٹ یہ بی کیٹیگری کی لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب جو ہے ان کو 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں جیل میں، وہ تو ہے ہی نہیں، اس کے باوجود لوگ نکلے ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی 40 ماہ سے حالت احتجاج میں ہے. 9 اپریل 2022 سے آج تک پی ٹی آئی حالت احتجاج میں ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایز کی اور ٹکٹ ہولڈرز کی یہ بات درست ہے کہ ان کی فائنینشیل سکت نہیں رہی، ان کے کاروبار تباہ کر دیے گئے ہیں. دوسرا، جو انویسٹرز جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے تھے وہ بھی ان کے کاروبار تباہ کر دیے گئے ہیں، وہ بھی پیچھے چلے گئے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی کا ایم این اے، ایم پی اے جو ہے اس نے کوئی ہزاروں بندے نہیں نکالے. لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ایفرٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اور یہاں میرا آپ سے سوال بھی ہے، مجھے آپ اپنے حلقے کے بارے میں ضرور بتا دیجئے کہ آپ کا جو حلقہ ہے کیا وہاں پہ جو آپ کا ایم این اے، ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر ہے وہ کون ہے، اور کیا وہ نکلا ہے یا نہیں نکلا. دوسرا، میں یہ کہوں گا پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کہ آپ نے عمران خان کے نام پہ ان لوگوں کو ووٹ دیا تھا. عمران خان تو جیل میں تھا، عمران خان نے کہا کہ ان کو ووٹ دینا. آپ نے عمران خان کے کہنے پر ان کو ووٹ دیا تھا. اگر آپ کا ایم این اے، ایم پی اور ٹکٹ ہولڈر آپ کے حلقے میں ایکٹیو نہیں ہے، اس نے کوئی ریلی نہیں نکالی، وہ سنسیئر نہیں ہے عمران خان کی رہائی کے لیے، آپ نے اس کا احتساب کرنا ہے. آپ نے اس کا احتساب کرنا ہے، آپ نے اس سے جواب لینا ہے. اور اگر ایک ایم این اے، ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر کو اپنے حلقے سے 200-250 لوگ بھی رابطہ کرتے ہیں تو اس کی کام پہ ٹانگیں گی کہ یار یہ تو. اور اگر 200-250 لوگ بھی اپنے، کیونکہ ہمارے جو لوکل سطح کے اوپر فیس بک بہت چلتی ہے، اگر ایک حلقے سے 200-250 لوگ لکھ دیں فیس بک کے اوپر کہ ہمارا ایم این اے، ایم پی اور ٹکٹ ہولڈر نہیں نکل رہا، اور وہ 200-250 لوگ ٹویٹر پہ بھی لکھ دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے کامپین ٹانگیں گی. یا تو وہ ایم این اے، ایم پی اور یا ٹکٹ ہولڈر جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا. میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، لوگ یہ نہیں کہتے کہ آپ وہ بہت بڑی کو ریلی کر دے. ایفرٹ تو ایٹ لیسٹ نظر آئے نا، ایفرٹ تو نظر آئے. راستے نکل آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ راستے نہیں نکلتے. اگر کوئی ایم این اے، ایم پی ٹکٹ ہولڈر ایکٹیو ہو اور لوگ مل جاتے ہیں ساتھ لوگوں کو، اور اگر اس نے کرپشن نہیں کی اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو لوگ اس چیز کو بھی آنر کرتے ہیں، لوگ خود سے پیسے لگاتے ہیں، لوگ نکلتے ہیں. لیکن ایفرٹ بھی اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس کے بارے میں ضرور اس کے ووٹر کو اس کا احتساب کرنا چاہیے اور سوشل میڈیا پہ بھی ان کے بارے میں لکھنا چاہیے. اچھا، کیا پہلی بات ہم نے کر لی کہ جو کہتے تھے ختم شد، ان کے منہ پہ تماچا ہیں یہ ویڈیوز. دوسرا یہ ہے کہ لوگ کیا نکلے ہیں؟ جی بالکل نکلے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ لوگ نکلے کیوں ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر لوگ کیوں نکل رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی کیوں نکل رہے ہیں. پاکستان کے اندر لوگوں کی اگر بات کریں، یہ جتنے لوگ نکل رہے ہیں نا اس وقت، جو آپ کو سڑکوں پہ نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان میں سے 99% نے عمران خان کو براہ راست شاید دیکھا بھی نہ ہو قریب سے. 99% نے شاید براہ راست عمران خان کو قریب سے دیکھا بھی نہ ہو. ان میں سے 1% بھی نہیں ہوں گے جو عمران خان سے کبھی ملے ہوں، 1% بھی وہ نہیں ہوں گے. اس کے باوجود لوگ کیوں نکل رہے ہیں عمران خان کے لیے؟ کیا لوگوں کی وہ رشتہ داری ہے عمران خان سے؟ کیا عمران خان کو ان کو نوٹ دیتا ہے؟ مسئلہ صرف پاکستان کے لوگوں کا ایک ہے. پاکستان کے لوگ جو 80-90% تک اب عمران خان کی پاپولیرٹی پہنچ گئی ہے، روزانہ 20,000 نیا ووٹر ایڈ ہو رہا ہے. ان پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کا عروج نظر آتا ہے عمران خان کی نظر میں. ان کو پاکستان کی ترقی نظر آتی ہے، ان کو اپنی آنے والی نسلوں کی بقا نظر آتی ہے. جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو عمران خان کی صورت میں پاسپورٹ کی عزت نظر آتی ہے. اوورسیز پاکستانی، اب جیسے امریکہ میں ڈاکٹرز بہت ایکٹیو ہیں، اب ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم یہاں پہ ایکٹیو ہوں گے، ایکٹیویٹیز کریں گے، ہماری جو فیملیز پاکستان میں اگر کوئی ہیں ان کے لیے تھریٹ ہوگا. اور بہت سے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. ابھی آپ نے احمد بوبکر کا دیکھا کہ وہ ٹویٹر پہ ایکٹیو ہے تو اس کی فیملی کے اوپر ایف آئی آر اس کے اوپر کر دی گئی، اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی اور یہ ساری چیزیں. اس کے باوجود اوورسیز پاکستانی ہوں یا پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانی ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے بیرون ملک اثاثے یا جائیدادیں نہیں ہیں. عمران خان نے اپنے بیٹوں کو سیاست میں نہیں لانا. عمران خان نے پاکستان سے باہر پیسہ منتقل نہیں کرنا. عمران خان نے پاکستان کی بقا، سلامتی، عزت، وقار، غیرت کے اوپر کوئی سودا نہیں کرنا. پاکستان کے فیصلے پاکستان میں کرے گا. ایبسلیوٹلی ناٹ. اس نے کہا، کہہ کر دکھایا. اس نے امریکہ کو اڈے نہیں دیے. وہ کبھی امریکہ کو اونے پنے داموں منرلز نہیں دے گا. وہ کبھی ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد نہیں کرے گا. وہ کبھی کرپٹو میں امریکہ کی خوشنودی کے لیے انویسٹ نہیں کرے گا. وہ کبھی پاکستان کی عزت، خودداری اور پاکستان کے لوگوں کی غیرت کے اوپر کوئی سودا نہیں کرے گا، اور وہ کر بھی نہیں رہا. 2 سال سے بیٹھا ہوا ہے نا. ہر اذیت، ہر دکھ، ہر پریشانی اس نے برداشت کیا ہے. ان کی اہلیہ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے. میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں، میں نے امیجن کیا، کیونکہ ہمیں تو الاؤ نہیں ہے اڈیالہ جیل میں جانا. جب عدت کیس کی اپیل چل رہی تھی نا،
تو ایک وکیل صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ان کی 2-3 فیمیل ایسوسیٹس کھڑی تھی. اچھا ہم میڈیا والے ہیں, اگر کوئی اس طرح کا کیس ہو, اس میں ایسی چیزیں اگر ہم رپورٹ بھی کر رہے ہوں تو ہمیں کوئی وہ نہیں ہوتا کہ میڈیا والوں کا کام ہے چیزیں رپورٹ کرنا, ایک وکیل کا کام ہے دلائل دینا, اور اگر کوئی فیمیل ہے وہ بھی ہے تو وکیل. لیکن اتنی زیادہ مطلب اتنی نچلی سطح تک, اتنی گھٹیا حرکت تک, اتنی نیچ سطح تک گر گیا وہ وکیل کہ اس کی 2-3 جو فیمیل ایسوسیٹس تھیں وہ بھی شرمندگی سے جا کے بیٹھ گئیں. ایسی پرسنل چیزیں بشریٰ بی بی کے حوالے سے ڈسکس کی گئیں. ان کا میں نے امیجن کیا کہ جب یہ ساری باتیں جیل میں عمران خان کے سامنے ہوئی ہوں گی تو کیسے انہوں نے اپنے اعصاب کو قابو میں رکھا ہوگا, کتنی ان کو اس کیس کے ذریعے اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کی گئی, کیسے ان کی یہ کیس بنایا کیوں گیا تھا؟ یہ کیس بنایا گیا تھا عمران خان کی تذلیل اور تضحیک کے لیے, عمران خان کو اذیت دینے کے لیے. لیکن پھر ہوا کیا؟ رانا سنولا نے الیکشن کے بعد کہا کہ عدت کیس کے ریئیکشن میں خواتین نے ووٹ ڈالا ہے. عدت کیس میں ایک رہنما سے ایک پولیٹیکل پارٹی کے امیدوار سے ملا, وہ برے طریقے سے ہارا. میں نے کہا کیسے آپ ہارے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہم نے یہ تو ہمیں پتا تھا کہ یوتھ ہمیں ووٹ نہیں دے گی, یہ بھی ہمیں پتا تھا کہ یہ طبقے میں نہیں. کہتے ہیں ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ عورتیں ہم سے بغاوت کر جائیں گی. یعنی ایک وہی ہوتا ہے نا, ایک بندوں کا منصوبہ ہے, ایک کہیں اور تدبیر تیار ہو رہی ہوتی ہے. ان کا منصوبہ یہ تھا کہ عدت کیس ہم بنائیں گے, ایک تو عمران خان کو اس سے مورلی ہم اٹیک کریں گے اور لوگوں میں ایک بیڈ امیج عمران خان کا بنا کے اور پیش کریں گے. لیکن اس کا ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو اسے عزت دی, عزت اس کو ملی. عمران خان کو لوگوں کی محبت عمران خان کے ساتھ بڑھی, لوگوں کی اس نظام سے, ان عدالتوں سے نفرت بڑھی, لوگوں کا غصہ بڑھا اور عورتوں کا غصہ بڑھا, اور عورتوں نے عمران خان کے حق میں ووٹ ڈالا. تو لوگ نکلے اس لیے ہیں, یہ 99% جن کا میں آپ کہہ رہا ہوں کبھی انہوں نے براہ راست جلسے میں بھی عمران خان کو نہیں دیکھا ہوگا. لوگ صرف اس لیے نکلے ہیں کہ لوگوں کو پتا ہے کہ عمران خان کی حکومت میں ہیلتھ کارڈ آپ دیکھ لیں, ہیلتھ کارڈ کے اوپر 10 لاکھ روپے تک ہر پاکستانی کو علاج کی سہولت باعزت طریقے سے. پھر ہیلتھ سسٹم تھا پورا, چھوٹے چھوٹے شہروں میں بڑے بڑے ہسپتال بنے, لوگوں نے انویسٹ کیا. اب وہ دیکھیں انہوں نے آ کے ہیلتھ کارڈ ختم کیا صرف اس لیے کہ جی اس سے عمران خان کو فائدہ ہو رہا ہے. یہ ہے ان کی نیچ اور گھٹیا سوچ, یہ ہے ان کی سطحی سوچ, یہ ہے ان کا لیول, یہ ہے ان کی پاکستانیوں سے نفرت کا عالم. آج آپ ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں, میں آپ کو ایک ویڈیو چلاؤں گا, میں ابھی وہ مجھے نہیں پتا کہ میرے کس موبائل میں ہے, میں نے بنائی ابھی پچھلے دنوں میں جو چودھری پرویز لائی کارڈیالوجی سینٹر ہے بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل بہاولپور میں, وہاں کی میں نے ویڈیو بنائی. میرے ایک عزیز ایڈمٹ تھے تو میں وہاں پر رہا 2 دن, تو وہاں کی میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا. ویسے تو وہاں میں تعریف بھی کروں گا, ایک کارڈک پروسیجر کیا وہاں کے ڈاکٹرز نے, بی وی ایچ کے کارڈک سینٹر کے ڈاکٹر اسامہ منیر اور باقی ان کی ٹیم نے. میں نے وہ دیکھا تو اس پہ وہ بھی میں آپ کو کسی ویڈیو میں بتاؤں گا. لیکن میں نے وہاں کیا دیکھا, صبح 6:15 بجے سے 8 بجے او پی ڈی کے لیے کاؤنٹرز کھلنے ہیں. صبح 6:15 بجے سے لوگ آ کے اور لائنوں میں لگ کے بیٹھنا شروع ہو گئے, 6:15 بجے سے, اور 8 بجے تک 4-5 لائنوں میں عورتیں, بزرگ. میں اتنی مجھے دیکھ کے تکلیف ہوئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ٹیکس کے پیسوں سے تمام بڑوں کے گھر چلتے ہیں, یہ وہ غریب لوگ ہیں جن کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کے علاج باہر ہوتے ہیں, یہ وہ غریب لوگ ہیں جن کے پیسوں سے کرپشن اور لوٹ مار کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیسوں سے ان کے بچوں کی یہ فیصلہ ساز اور یہ ساری حکومت اور یہ ان کے بچے فری پڑھتے ہیں. کیا یہ لوگ اتنا ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کے لیے وہاں پہ چیئرز لگی ہوئی ہوں, یہ باعزت طریقے سے بیٹھیں, کوئی ٹوکن سسٹم ہو کہ آپ جو آئے اور اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ وہ اس کی یعنی تصویر بھی آ جائے, وہ کلک کرے, کیونکہ ویسے تو ٹوکن ہوگا تو اس میں بھی پاکستانی ہم بدقسمتی سے اوورآل ہم اتنے گر گئے, پستی کا شکار ہو گئے. ویسے تو کوئی جا کے 10 ٹوکن نکال کے پھر بیچنا شروع کر دے گا ٹوکن کہ جلدی والا ٹوکن, لیکن اس کا سسٹم بنایا جا سکتا ہے کہ وہ کلک کرے, ٹوکن کے ساتھ اس کا فیس بھی آ جائے تاکہ پتہ ہو کہ یہ بندہ خود موجود تھا جس نے یہ ٹوکن اس وقت لیا, باعزت طریقے سے بیٹھے ہوں, ٹوکن نمبر چل رہے ہوں اور وہ اس کے مطابق آ رہے ہوں باعزت طریقے سے. یعنی لوگوں کی تو کوئی آپ عزت دینے کو تیار نہیں ہے, ان کی تضحیک کر رہے ہیں. آپ نے ان سے ہیلتھ کارڈ واپس چھین لیا ہے, آپ نے باعزت علاج کی سہولت واپس چھین لیا ہے. مزید چیزوں پر بات کریں گے, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.